کی تھی کہ پروردگار عالم، جس طریقے سے تو نے پہلی قوموں کو ایک جرم کی پاداش میں تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے، میری امت کو اس طریقے سے اکٹھا عذاب مت دینا، میری امت کو اس طریقے سے عذاب مت دینا، ورنہ اگر رسول اللہ کی دعا ہمارے ساتھ نہ ہوتی تو خدا کی قسم اب تک ہمارا صفحے ہستی سے نام مٹ گیا ہوتا۔ اتنے اعمال خراب ہو چکے ہیں، میں اور آپ اسی زمرے میں آتے ہیں۔ نہ تو میں اپنے بارے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں اللہ کا برگزیدہ بندہ ہوں، اسی طریقے سے اللہ نے مجھے اپنی رحمت کے سائے میں جو جگہ عنایت فرما رکھی ہے، یہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہی ہے، لیکن انسان سمجھتا نہیں ہے کہ اللہ نے اس انسان کو یہاں تک پہنچا دیا ہے۔ آپ سب کو معلوم ہے کہ اس وقت ہمارے اوپر کون سا مہینہ سایہ پکڑ ہے اور ہم کون سے مہینے کے اندر اس وقت زندگی گزار رہے ہیں۔ یقیناً آپ میں سے بہت سارے لوگ وہ بھی ہوں گے جو آپ کے درمیان گزشتہ رمضان بیٹھے ہوئے ہوں گے اور مسجد میں آ کر وہ بھی نماز ادا کر رہے ہوں گے، محلے میں رہ کر، اپنے گھر بار کے اندر رہ کر، اپنے بیوی بچوں کے درمیان رہ کر روزے جیسی اہم عبادت کو انجام دے رہے ہوں گے، لیکن وقت مکمل ہوا، اللہ رب العزت کی طرف سے جو انسان کو وقت دیا گیا تھا وہ وقت ختم ہوا اور فوراً ان کو یہاں سے جانا پڑ گیا۔ بتاؤ کہ ان لوگوں نے اس دنیا کے اوپر محنت نہیں کی تھی؟ کیا ان لوگوں نے مال و دولت نہیں کمایا تھا؟ ان لوگوں نے اپنی بیوی بچوں کے لیے کیا نہیں کیا تھا؟ انہوں نے بھی سب کچھ کیا تھا، لیکن وہی ہے کہ انسان دنیا کے اندر جو کچھ بھی کرتا رہے گا اور جتنے بھی اعمال کر کے جائے گا، اور چاہے دنیا کے اندر انسان کتنے ہی بہترین اعمال کر لے اور کتنا ہی سرمایہ اکٹھا کر لے، ساری دنیا کی دولت اس کے قدموں میں آ کر کے گر جائے، لیکن اگر موت کا فرشتہ آ کر کے کھڑا ہو گیا، ایک مرتبہ موت کے فرشتے نے آ کر آواز لگا دی کہ اب تیرا وقت ختم ہو چکا ہے، تو یقینی بات ہے انسان نے جتنی دولت کمائی ہے، جتنا مال اکٹھا کیا ہے، اپنی بیوی بچوں سے بے انتہا محبت کرنے والا ہے، اس کے بیوی بچے اس سے بے انتہا محبت کرتے ہیں، گھر والے اس کو پلکوں پہ بٹھا کر کے رکھتے ہیں، محلے والے اس کو پوجتے ہیں اور اس کی بات پر لبیک کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن ایک مرتبہ اگر موت کا فرشتہ آ کر کے کھڑا ہو گیا، سارے محلے والوں کو اکٹھا کر لینا، یہ ساری دنیا کے بڑے سے بڑے انسانوں کو اکٹھا کر لینا، یہ اسی طریقے سے آپ نے جتنا سرمایہ کمایا ہے، جتنی دولت اکٹھی کی ہے، وہ ساری کی ساری دولت دے کر اور سب کی سفارش سے لگوا کر ایک دن کی مہلت لینا چاہو تو نہیں مل سکتی ہے۔ آپ نے دیکھ لیا ہے، آپ میں سے بہت سارے حضرات ہیں، کسی کے یہاں کسی کی بیوی کا انتقال ہوا یا کسی کے بچے کا انتقال ہوا، یقیناً اس کا شوہر بھی اس سے محبت کرتا ہوگا، جس بچے کی پیدائش ہوگی اس بچے سے اس کے والدین، اس کے دادا، اس کے جو گھر والے اس سے بے انتہا محبت کرتے ہوں گے، لیکن وقت اللہ نے طے کر رکھا ہے، اللہ نے اس کی کوئی ترتیب نہیں رکھی ہے کہ کس کو دنیا سے پہلے جانا ہے اور کس کو دنیا کے اندر پہلے آنا ہے، اس کا علم صرف اللہ رب العزت کو ہے۔ اللہ نے اتنی ترتیب تو ضرور رکھی ہے کہ پہلے باپ آئے گا، اس کے بعد بیٹا آئے گا، لیکن جانے کی کوئی ترتیب اللہ نے نہیں رکھی ہے۔ کون کس وقت اس دنیا سے چلا جائے کسی کو نہیں معلوم ہے، اس لیے میرے عزیزوں، اس دنیا کے اندر رہ کر اگر اللہ نے موقع دیا ہے، اگر اللہ نے آپ کو وقت دے دیا ہے اور اس رمضان تک آپ کو یہاں کو پہنچا دیا ہے تو ہمیں اس کی قدر بھی کرنی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جس غفلت کے اندر ہمارے 11 مہینے گزر گئے ہیں، جس لاپرواہی کے اندر ہم نے پورا سال گزار دیا ہے، اسی لاپرواہی کے اندر بھی ہمارا یہ مہینہ بھی گزر جائے تو بتاؤ اس مہینے میں اور دیگر مہینوں میں ہم نے فرق کیا کیا ہے؟ رسول اللہ نے تو ان 2 مہینوں کے اندر، شعبان کے مہینے کے اندر اور رمضان کے مہینے کے اندر بڑا امتیاز رکھا ہے، اور ہم بھی اسی نبی کے ماننے والے ہیں، اور یہ بات بھی حقیقت ہے، اللہ نے یہ بھی فرما دیا ہے اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، کہ انسان اگر میں نے تجھ کو دنیا کے اندر بھیجا ہے اور تو یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کی نظر میں کوئی تیرا عمل نہیں رہے گا، اللہ تیرے عمل سے غافل رہے گا، رمضان کے مہینے کے اندر تو چغل خوری کرتا پھرے گا، اسی طریقے سے زنا کے اڈے پر جائے گا، زنا کرتا پھرے گا، موبائلوں پر ایک دوسرے سے
مشق کرے گا، وہ ساری چیزیں جو آج کل ہو رہی ہیں وہی سارے کام اگر تو رمضان کے مہینے میں بھی کرتا رہے گا، اور پھر یہ کہے گا کہ شیطان کو تو اس مہینے میں قید کر دیا گیا ہے، لیکن تیرے نفس کو تو قید نہیں کیا گیا ہے۔ یہ بات حقیقت ہے، جب نوجوانوں کے سامنے یہ بات رکھی جاتی ہے کہ اس مہینے کے اندر بھی تم گناہ کر رہے ہو، اس مہینے کے اندر بھی تم شراب پی رہے ہو، اس مہینے کے اندر بھی سارے کام کر رہے ہو، بتاؤ ان کو کون کرا رہا ہے؟ انسان یہ کہے گا کہ یہ شیطان نہیں کرا رہا ہے، کیونکہ شیطان کو تو قید کر دیا گیا ہے، لیکن انسان کے اندر جذبات ہیں، انسان کو جو پورے سال کی عادت پڑی ہوئی ہے وہ عادت انسان نہیں چھوڑتا ہے، اس عادت کی بنیاد پر انسان پھر بھی زنا کی طرف جائے گا، شراب کی طرف جائے گا، قمار بازی جوئے سٹے کی طرف جائے گا، ان ساری چیزوں کی طرف اس وجہ سے اس بنیاد پر انسان پھر بھی چلا جاتا ہے، کیونکہ شیطان نے تو ایک مرتبہ محنت کر کے آپ کو چھوڑ دیا، اب شیطان کو دوبارہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ رمضان کا مہینہ آ جائے یا شعبان کا مہینہ آ جائے، اس کے اوپر محنت اتنی زیادہ کر دی گئی ہے کہ رمضان میں بھی یہ شراب پیے گا، رمضان میں بھی یہ زنا کرے گا، یہ جس سے یہ فون پر پہلے بات کر رہا تھا اس سے رمضان میں بھی بات کرے گا، اسی طریقے سے جس سے چیٹنگ کر رہا تھا رمضان کے مہینے کے اندر گوگل پر بیٹھ کر، اسی طریقے سے یوٹیوب پر بیٹھ کر، اسی طریقے سے کسی دوسری ویب سائٹ پر بیٹھ کر یہ سارے کام جو وہ پہلے کر رہا تھا، شیطان محنت کر کے جا چکا ہے۔ رمضان کے مہینے کے اندر بھی اگر تم ان کو نہیں چھوڑ رہے ہو تو بتاؤ 11 مہینے کے اندر کیسے ان کو چھوڑو گے؟ رمضان کے مہینے کے اندر تو آپ کو ان تمام چیزوں سے بالکل الگ تھلگ ہو جانا چاہیے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت شعبان کا مہینہ آتا تھا اسی وقت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پورے شعبان کے روزے رکھنے شروع کر دیا کرتے تھے، اور اگر آپ علیہ السلام سے معلوم کیا جاتا کہ تم شعبان کے مکمل روزے رکھ رہے ہو، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ آپ علیہ السلام سے معلوم کیا کہ اللہ نے تو رمضان کے روزے فرض کیے ہیں اور تم مکمل شعبان کے روزے رکھ رہے ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، رمضان کے مہینے آنے سے پہلے رمضان کا وہ مقدس مہینہ جس وقت ہمارے اوپر سایہ فکن ہو میں اس کی تیاری کر رہا ہوں، اس کی پریکٹس کر رہا ہوں، لیکن ہمارا حال کیا ہے؟ ہمارا حال یہ ہے کہ جب رمضان کا مہینہ جیسے جیسے قریب ہوتا جاتا ہے اس وقت ہمارے دل و دماغ کے اندر یہ بات ابھرتی جاتی ہے کہ مجھے تو اپنے بچے کی شادی کرنی تھی، بیچ میں رمضان کا مہینہ آ گیا نہیں بلکہ اڑ گیا، یہ رمضان کا مہینہ اڑ گیا، اس وجہ سے مجھے اب عید کے بعد اپنے بچے کی شادی کرنی پڑے گی۔ یہ سارے الفاظ ہمارے ہوتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ ہمیں تو رمضان کے روزے نہیں رکھنے ہیں، ہمیں تو رمضان کی کوئی قدر و منزلت نہیں معلوم، ہمیں تو رمضان کا کچھ نہیں معلوم کہ رمضان میں کیا کام کرنے ہیں، رمضان کس لیے آتا ہے اور ہمیں کیا سکھا کر کے جاتا ہے، یہ ساری چیزیں مسلمان کو نہیں معلوم ہے اور مسلمان سیکھنا بھی نہیں چاہتا ہے۔ بتاؤ کہ ایسا ہی مسلمان ہوتا ہے اور مسلمان صرف جمعے کا روزہ رکھتا ہے، جمعے کے دن کی کاموں کی چھٹی کر لیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ بس رمضان کے مہینے کے اندر صرف جمعے کا روزہ رکھ لیا گیا اور جمعے کا روزہ رکھ کر کے انسان نے پورے 8 دن کا کفارہ ادا کر دیا ہے۔ انسان یہ سمجھتا ہے، کیا بتاؤ اللہ نے صرف جمعے کے دن کے روزے فرض کیے ہیں کہ رمضان میں بھی صرف جمعے کا روزہ رکھ لیا جائے؟ انسان یہ سمجھتا ہے کہ جمعے کے روزہ رکھنے سے اللہ رب العزت کے یہاں میرا بہت اونچا مقام ہو جائے گا، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں میرا بہت اونچا مقام ہو جائے گا، اللہ کے یہاں مجھے بہت کچھ حاصل ہو جائے گا۔ میرے عزیزوں، اللہ نے پورے مہینے کے روزے فرض کیے ہیں، آپ کو پورے مہینے کے روزے رکھنے پڑیں گے، ورنہ اللہ کے یہاں ضرور باز پرس ہوگی۔ اللہ نے یہی تو فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ انسان، میں نے تمہارے اوپر روزوں کو فرض کر دیا ہے، اور انسان کبھی یہ سوچنے لگے، انسان کے دل و دماغ کے اندر یہ بات آ سکتی ہے کہ اللہ نے صرف ہمارے اوپر ہی روزوں کو فرض کر دیا ہے، ہم سے پہلے بھی تو بہت ساری امتیں گزری ہیں، ہم سے پہلے بھی تو بہت سارے لوگ گزرے ہیں، ہم سے پہلے بھی تو نہ جانے کتنے کروڑوں انسان گزرے ہیں، نہ جانے کتنے لاکھوں اور کروڑوں کی تعداد میں نہ جانے کتنی امتیں گزری ہیں، کیا وہ بھی روزے رکھتے تھے؟ اللہ نے اس کا بھی جواب اسی آیت کریمہ کے اندر دے دیا ہے۔
اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ تجھ سے پہلے بھی جتنی امتیں گزری ہیں، تجھ سے پہلے بھی جتنی قومیں گزری ہیں، ان کے اوپر بھی روزے فرض تھی، اسی طریقے سے تمہارے اوپر بھی روزوں کو فرض کر دیا گیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ روزے جیسی اہم عبادت کے اندر یا روزے جیسی پریشانی کے اندر صرف اسی امت کو ڈالا گیا ہے، اس سے پہلے جتنی بھی امتیں گزری ہیں ان کے اوپر بھی اللہ رب العزت نے روزوں کو فرض کیا تھا۔ اس لیے میرے عزیزوں، اس مہینے کے اندر جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے اس لیے انسان کو روزے رکھنے چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف رمضان کے مہینے کے اندر جمعے کے روزے رکھ لیے جائے اور جمعے کے روزے رکھ کر کے یہ سمجھ لیا جائے کہ بس میں نے پورے سال کا کفارہ ادا کر دیا ہے۔ 4 روزے رکھ لیے جائیں گے اور یہ سمجھ لیا جائے گا کہ ہاں میں نے پورے مہینے کے روزے رکھ لیے ہیں۔ رمضان کے چاند جب نظر آتا ہے تو بہت سارے لوگوں کے تو چہرے اتر جاتے ہیں، حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ انسان کو خوشی ہونی چاہیے تھی کہ اللہ رب العزت ہمارے اوپر ایسے مہینے کو لے کر کے آ رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت رمضان المبارک کا مہینہ آنا چاہتا تھا اس سے قبل آپ علیہ السلام صحابہ کرام کے درمیان کھڑے ہو کر ایک خطبہ دیا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام جب تک مکہ مکرمہ کے اندر رہے اس وقت تک صحابہ کرام صرف نفلی روزے رکھتے تھے، اس وقت تک مکمل مہینے کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے۔ جب آپ علیہ السلام مکے سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے کر کے گئے ہیں، سن 2 ہجری کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکمل 1 مہینے کے روزوں کو فرض کر دیا گیا ہے۔ اس کی لائٹ بند کرو، لائٹ بند کرو اس کی۔ یقیناً آپ لوگوں کے دل و دماغ کے اندر